اوورآل ان وائڈر ہورائزن پاکستان کیا نئے مارکے طے کر رہا ہے؟ اور ایک دفعہ پھر سے اگر ہم مکہ معاہدے کی بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو اس وقت ایران کی اور یو ایس کی سچویشن ہو گئی ہے اس میں پاکستان کا رول ایک دفعہ پھر سے بہت ہی اہم ہو گیا ہے، تو مکہ میں پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان ہونے والے جو دفاعی معاہدے ہیں اس نے خطے کی سیاست میں ایک نئی بحث کو چھیڑ دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف واضح کر چکے ہیں کہ معاہدے کا مقصد جارحیت نہیں ہے بلکہ تینوں ممالک کی سلامتی ہے، خطے میں امن اور خوشحالی ہے۔ اب معاہدے کی بنیادی شق کے مطابق تینوں ممالک میں سے کسی ایک پر مسلح حملہ، تینوں پر حملہ تصور ہوگا۔ یہ دفاعی معاہدہ صرف تین ممالک کے درمیان ایک دفاعی دستاویز نہیں ہے بلکہ بدلتے ہوئے مشرق وسطیٰ اور عالمی سیکیورٹی منظرنامے میں ایک نئی علاقائی بندوبست کی جانب اہم قدم بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ ایک دوسرا، اسرائیل اس سے ناراض ہے۔ دو، تو تیسرا، ٹرمپ کا لیٹسٹ بیان یہ ہے کہ یہ جو امن منصوبہ مسترد کیا ہے نیتن یاہو کو جلد اس پہ جواب دوں گا۔ پہ ذرا ہم بات کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر منور حسین صاحب، آپ ماہر بین الاقوامی امور ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر منور، گڈ مارننگ سر، السلام علیکم اور بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، آغاز میرا پہلا سوال یہ کہ یہ اس معاہدے سے جو جلے بھونے بیٹھے ہیں وہ اسرائیل اور بھارت ہے، کیا میں اس کو لفظ ڈر سے ریپلیس کر سکتا ہوں؟ کیا یہ ممالک ڈر رہے ہیں اس معاہدے سے یا پھر نہیں؟ پہلے تو آپ کو، آپ کی ٹیم کو، آپ کے دیکھنے والوں کو صبح بخیر۔ دیکھیں ان کے کنسرنز ہیں، اور کنسرنز اس لیے ہے کہ ان کا جو ڈیزائن تھا وہ لارجر ڈیزائن تھا۔ مثال کے طور پہ انڈیا چاہتا تھا کہ اس خطے کے اندر اس کے پاس پرائمیسی حاصل ہو، اسرائیل چاہتا تھا کہ گریٹر اسرائیل بنے۔ اب اس راہ کے اندر جو رکاوٹ ہے وہ یہ ڈیفنس الائنس ہے، ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، اور یہ جو ڈیفنس ایگریمنٹ ہے اس کو میں کچھ مختلف انداز سے دیکھتا ہوں، جو کہ انٹرنیشنل سسٹم میں جو تبدیلی رونما ہو رہی ہے یہ اس کا شاخص خانہ ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت سسٹم میں کئی پولز ہیں پاور کے، جسے میں ٹرائی پولر ورلڈ کہتا ہوں، اس میں یہ چوتھے پول کا اضافہ ہو رہا ہے اور یہ فارمیٹیو فیز میں ہے۔ اب یہ میں بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ علاقہ ہے جس کے پاس اپنی انرجی موجود ہے اپنی انڈسٹری کو فیڈ کرنے کے لیے۔ یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ جو امپورٹنٹ چوکس اور گزرگاہیں ہیں تجارتی بحری، اور یہ وہ دو وجوہات ہیں جس کے باعث ان کو ضرورت نہیں ہے کہ یہ کسی بھی پول کو جوائن کریں، بلکہ دوسری ریاستیں ان کو جوائن کریں گی ان ضروریات کی بنیاد پر۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ وہ تینوں ممالک ہیں جو کہ بلاک پالیٹکس کے اندر بڑا تجربہ رکھتے ہیں، ان کے تعلقات امریکہ سے بھی بہتر ہیں، چائنا سے بھی بہتر ہیں اور رشیا سے بھی بہتر ہیں۔ اور چوتھا یہ کہ انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ مختلف سینسٹیو اوقات کے اندر ان میجر پاورز نے ان کو چھوڑ دیا تھا۔ مثال کے طور پہ 65 اور 71 کی جنگ میں پاکستان کے اوپر آرمز امبارگو امریکہ نے لگا دیے تھے۔ سعودی عرب کے مختلف سینسٹیو ٹائمز میں امریکنز نے آ کے سعودی عرب کو نہیں بچایا، مثال کے طور پہ یہ ایران وار کے خلاف ہو یا یمن کے حملے کے حوالے سے ہو۔ ترکیے کا بھی جس وقت کردوں کا معاملہ ہوا تو اس وقت ترکیے کے اوپر بھی جو پابندیاں تھیں وہ تو نہیں لگائی گئیں، البتہ ترکی کا ساتھ بھی نہیں دیا گیا۔ تو میرا خیال ہے کہ تجربات بھی اس طرح کے ہیں، اور ان کی جو محل وقوع ہے وہ بھی یہ بتا رہا ہے کہ یہ مکمل صلاحیت ہے پول کے طور پہ ایمرج کرنے کے لیے۔ اور لاسٹ آرگیومنٹ میرا یہ ہے کہ چونکہ سسٹیمک لیول پہ تبدیلی رونما ہو رہی ہے تو وہاں پہ مڈل رینج جو پاورز ہیں وہ ری ایمرج کر رہے ہیں، ان کے پاس اسپیس ہے پلے کرنے کے لیے۔ اور اسی دوران جو ریئل پالیٹک کے اندر ایز پر جان ویرشائمر دو بلڈنگ بلاکس چاہیے ہوتے ہیں آپ کو پاور میں آنے کے لیے، ایک اکنامک اور دوسرا ملٹری مسلز، تو یہ دونوں جو ضروریات ہیں وہ یہاں پہ فلفل ہو رہی ہیں، تو لہٰذا یہ مڈل رینج پاور کا جو سٹیٹس ہے ان کی کم سے یہ گریٹ پاور کے صورت اختیار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ تذکرہ کر رہے تھے کہ 71 میں کیا ہوا، اور اس کے بعد میں تو آگے چلوں 79 کی بھی بات کر لیں اگر، تو وہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھٹو صاحب اسلامی لیڈرشپ کو اکٹھا کر رہے ہیں لاہور میں، اور سیکنڈ سربراہی کانفرنس میں، اسلامک سربراہی سمٹ میں تمام کے تمام تر مسلم لیڈرز اکٹھا ہیں، اور ایک بہت بڑے بلاک کی بات ہو رہی ہے، ایک کامن اسلامک اکانومی کی بات ہو رہی ہے، کرنسی کی بات ہو رہی ہے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ وہاں سے اس ایپیسوڈ سے یہ جو ایپیسوڈ ہے مکہ پیکٹ تک، اپارٹ فرام دا پاکستانی نیوکلیئر مسل، کیا چیز تبدیل ہوئی ہے، یا پھر کیا چیز ہم کہیں کہ وہ ان دونوں کو امتیاز رکھتی ہے کہ وہ فیلئر ہوا یا کروایا گیا تو یہ فیلئر نہیں ہوگا؟
دیکھیں جو OIC بنی تھی اس کا جو میجر وجہ تھی وہ تھی فلسطین. اس وقت اسرائیل کے فلسطینینز کے اوپر حملہ ہو رہے تھے اور ایک جوائنٹ ایفرٹ ڈالنی تھی اس کو روکنے کے لیے. لیکن چونکہ اسرائیل کے پیچھے ایک کرسچن زائنزم تھی اور پورا ویسٹ کھڑا تھا، اور ویسٹ جو انٹرنیشنل سسٹم ہے اس میں سب سے زیادہ طاقتور سیگمنٹ تھا، وہی انٹرنیشنل لاء کو، انٹرنیشنل ریجیمز کو، انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کو رن کر رہا تھا اور وہی ان کے ریسورسز کو پرووائڈ کر رہا تھا. تو لہٰذا فلسطین کا مسئلہ بھی حل نہیں ہوا اور کشمیر کا بھی نہیں ہوا. لیکن جب ویسٹ کے اپنے مفاد میں تھا یا گلوبل نارتھ کے اپنے مفاد میں تھا کہ ایسٹ تیمور کو انڈونیشیا سے کریٹ کیا جائے، ساؤتھ سوڈان بنایا جائے، یوگوسلاویہ کو توڑ کے مختلف ریاستوں میں تبدیل کیا جائے، تو اسی ادارے نے اور اسی بین الاقوامی قوانین نے اور انہی ریجیمز نے ری ایکٹیو ہوتے ہوئے دیکھا. تو لہٰذا اس وقت جو میجر ایشو تھا وہ یہ کہ جو گلوبل ساؤتھ میں OIC تھی اس کے پاس ملٹری مسل بھی نہیں تھے اور ریسورسز بھی نہیں تھے اور ادارے اور قوانین ان کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے تھے. لیکن اب سچویشن کافی ڈیفرنٹ ہے. گلوبل ساؤتھ اس وقت ایمرج کر رہا ہے. بالفرض چائنا کے جو انفارمیشن کے اندر 2 ملین پیٹنٹس ہیں جبکہ امریکہ کے 0.5 ملین ہیں. اس کے علاوہ اسپیس میں دیکھیں تو امریکہ کا GPS سسٹم جو کہ 24 سیٹلائٹس پر مشتمل ہے 2030 میں ریٹائر ہو رہا ہے، اور چائنا کا بیدو سسٹم 500 سیٹلائٹس پر مشتمل ہے. اسی طرح سے اگر آپ ٹریڈ کو دیکھیں تو امریکہ نے پچھلے سال $1 ٹریلین کا ٹریڈ خسارہ اٹھایا ہے اور چائنا نے $1.2 ٹریلین کا ٹریڈ سرپلس کیا ہے. مارچ کے اندر 2026 کی فگر ہمارے پاس ہے جس میں امریکہ نے $61 بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ اٹھایا ہے اور چائنا نے $85 بلین کا ٹریڈ سرپلس کمایا ہے. تو میرا خیال ہے چیزیں بڑی واضح ہیں. تو گلوبل ساؤتھ ایمرج کر رہا ہے، اور پھر جب گلوبل ساؤتھ ایمرج کر رہا ہے تو ساتھ ہی امریکہ کا جو انفلوئنس ہے وہ گر رہا ہے. آپ کے پلیٹ فارم پہ مارچ کے اندر میں نے یہ پریڈکشن دی تھی کہ یہ جو ایران والی جنگ ہے اس کے بعد آپ مڈل ایسٹ میں جو ڈیفرنٹ آرڈرز ہیں، پولیٹیکل، اکنامک اینڈ ملٹری آرڈر، اس کو تبدیل ہوتے ہوئے دیکھیں گے. پھر یورپ میں دیکھیں گے، پھر نارتھ کے اندر امریکن نارتھ میں دیکھیں گے، ساؤتھ میں دیکھیں گے، فار ایسٹ ایشیا میں دیکھیں گے. آج فار ایسٹ ایشیا میں جاپان کہہ رہا ہے کہ امریکہ اڈے خالی کریں. آج یورپ سے آواز آ رہی ہے کہ پیکس امریکانا از اوور. آج گلوبل نارتھ یعنی کینیڈا سے آواز آ رہی ہے کہ ہمارا انٹیگریٹڈ سسٹم امریکہ سے ختم ہے. اور آج مشرق کے وسطیٰ میں ایک نیا سیکیورٹی آرڈر بن رہا ہے. اور یاد رکھیں کہ جب نیا سیکیورٹی آرڈر بنتا ہے تو اس کے اثرات سیاسی اور معاشی بھی آپ کو نظر آتے ہیں. تو لہٰذا یہ آرڈر جو ہے ایک تو OIC کے طرز پہ نہیں ہے، اس کا خواب ضرور پورا کرتا ہے، لیکن جب اردگان صدر ترکیے کے اور پھر ان کے حقان فیدان اور پاکستان کے فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ یہ اوپن ہے ممبرشپ کے لیے، چاہے مسلمس ہیں یا نان مسلم ہیں، لیکن جو یونائٹڈ نیشن کا چارٹر ہے اور اس کا جو چارٹر ہے اس کے ساتھ جو ایگری کرے گا وہ اس کا حصہ بنے گا. تو عین ممکن ہے کہ ساؤتھ افریقہ اس کا حصہ بن جائے، عین ممکن ہے چائنا اور رشیا بھی اس کا حصہ بن جائیں، بیکاز چائنا نے اس کے پیچھے کھڑے ہونے کا اشارہ دے دیا ہے اور رشیا نے اسے ایک کنسٹرکٹیو ڈیولپمنٹ قرار دیا. اینڈ شارٹلی کیا یہ ممکن ہے کہ ایسے ممالک جو کہ پاکستان کو بڑھتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے وہ بھی اس کا حصہ بن جائیں؟ اور اگر وہ حصہ اس کا بن جاتے ہیں تو پاکستان کے لیے کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ غالباً آپ افغانستان کہہ رہی ہیں. دیکھیں اس جو الائنس ہے اس میں ٹیررزم بنیادی چیز ہے. اب آپ سمجھ لیجئے کہ جو ریاستی طور پہ مشرق وسطیٰ میں ٹیررزم کروا رہا ہے اسرائیل، اور ساؤتھ ایشیا میں جو ٹیررزم کروا رہا ہے وہ ہے انڈیا، اور افغانستان کے تھرو ہو رہا ہے. ان کو سپورٹ دینے والے میں نام نہیں لیتا، جو ملک اس میں شامل ہیں وہ اس کا حصہ نہیں بنیں گے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ان کے خود بھی سعودی عرب کے ساتھ، ترکی کے ساتھ اختلافات ہیں بہت سارے. ان اختلافات کو حل کرنے میں ٹائم لگے گا. ان کو اپنی جو ڈائریکشن ہے فارن پالیسی کی وہ تبدیل کرنی ہوگی. جب تک وہ تبدیل نہیں کریں گے اس کا حصہ نہیں بنیں گے. میرا خیال ہے کہ اب تک تاکہ اس کی مخالفت نہ ہو، جو چیزیں آ رہی ہیں، بیانات آ رہے ہیں، وہ اس کو ایک براڈر کینواس کے اندر انہوں نے رکھنے کی کوشش کی ہے. لیکن جیسے جیسے وقت گزرے گا اور دہشت گردی جہاں سے بھی ایمرج ہوگی اس کو کرٹیل کیا جائے گا، اور وہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کن ممالک کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے منور صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. لیٹس سی در معاہدہ پاکستان کو کس طرح سے اور اس خطے کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، اور خاص کر کے جن ممالک کو پاکستان سے تھریٹ ہے وہ اس کو کس طرح سے پرسیو کرتے ہیں. ویل پاکستان کو کسی سے تھریٹ نہیں ہے. پاکستان آلویز بین کہ جی وی آر اے ڈیفینس فورس، اور ہمارے اوپر جو تھریٹ ہوگی تو پھر آپ کو ٹھیک ٹھیک بتایا جائے گا کہ ہم اس کا کیسے جواب دے سکتے ہیں.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।